نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد افضل الصلوات 27واں پارہ سورۃ الواقعہ تیسرا یعنی آخری رکوع اور سورت کی آیت نمبر 83 84 85 اور 86 تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کے اندر انسان کی نزاع یعنی موت کا وقت اور اوپر والوں کی بے بسی تصور کریں، رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان کا کوئی پیارا یا انسان خود خاص طور پہ گھر میں ہو اور سارے رشتہ دار آئے ہوئے ہوں۔ جس طرح عموماً ہو جاتا ہے کہ جب انسان کی بیماری طویل ہو جاتی ہے تو لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، خاص طور پر بعض لوگوں کا تو یوں ہو جاتا ہے کہ اللہ معاف کرے روح نکلتی ہی نہیں ہے اور لوگ پھر سورۃ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھوا رہے ہوتے ہیں۔ بددیانت ججز لگائے گئے، ہاسپٹل میں ہو تو ڈاکٹر سارے موجود ہوتے ہیں، خاص طور پہ کوئی انسان صاحب حیثیت ہو، آپ جانتے اس وقت تو سارا سٹاف ہی موجود ہوتا ہے، انسان ان کو یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، جب حلق تک روح پہنچتی ہے سارے اوپر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، اور بے بسی کے حالت میں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بس ابھی ایک لمحے دو لمحے میں ان سے جدا ہو جانا ہے اور اگلے کا سفر سارا تنہائی ہے۔ یہ ساری پیار محبت، یہ ساری الفتیں، یہ سارا اپنا پن بس ابھی ختم ہونے والا ہے۔ اس کو مراقبہ موت بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان زندگی میں اس چیز کا مراقبہ کرے بار بار تو انسان کو فکر آخرت نصیب ہو جاتی ہے، انسان کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں، انسان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے آج نہیں تو کل چلے جانے۔ جس طرح میں اور آپ دیکھیں کہ انسان سفر پہ ہو، کہیں مہمان ٹھہرا ہو، آپ جانتے ہیں وہاں نہ دل لگاتا ہے نہ سودے بازیاں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، بلکہ فکر میں ہوتا ہے یار شاید شام چلا جاؤں، صبح چلا جاؤں، ہنسی ہوتا نا۔ ہاں جی، اس کو کوئی وہاں لمبے چوڑے معاملات کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ زیادہ سے زیادہ بس اگلی منزل کی سوچ رہا ہوتا ہے، گاڑی کتنے بجے آئے گی، میری ٹکٹ ہے نہیں ہے، ان چکروں میں ہو۔ اصل میں اور آپ بھی بالکل آخرت کے مسافر ہیں، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں، جس طرح کو کسی کے گھر میں مہمان جائے ڈیرا لگا دے، تصور میں لگ تو نہیں سکتا، گھر تو گھر والوں کے، اس کا تو نہیں ہے، لیکن یہ تصور میں اس کا اپنا سمجھ بیٹھے میرے بھائی بے وقوفی ہے نا۔ اس لیے ہم مسافر ہیں، ان آیات مبارکہ میں اس کا ذکر ہے اور بڑا عجیب انداز ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے تو بات بن جائے گی۔ ہاں جی، جن سے آج ہم جدا نہیں ہو سکتے، ایک لمحے کے لیے ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کو دیکھ کے بغیر قرار نہیں آتا، اولاد ہے، ماں باپ ہے سب، لیکن وہ کیسا لمحہ ہوتا کہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب انسان کی روح حلق کو پہنچ جاتی ہے، بلغ میں نہ پہنچنا، حلقوم میں نے حلق، تو روح کہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے؟ پاؤں کے ناخن سے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے بولو؟ پاؤں کے ناخن سے، یہ ذہن میں پاؤں سے شروع ہوتی ہے نکل۔ اس لیے آپ جانتے ہیں جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے
آہستہ آہستہ پہلے سب سے پہلے پاؤں پہ جان ہوتی ہے، حرکت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو حکم ہے کہ پاؤں دونوں ملا کر باندھ دینی چاہیے، کیونکہ ٹانگ جیسی اکڑی پھر اکڑی رہ جائے۔ ہاں جی، پھر نہلانے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، پھر کفن دینے میں بھی کیا ہوتی ہے؟ اب ظاہری بات ہے یوں ٹانگیں ہو تو بتاؤ کفن کیسے دیں گی؟ تو یوں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب روح حلق کو پہنچ جاتی ہے اور وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ بے بسی میں وہ منظر دیکھ رہے ہو، بے بسی میں، ہاں جی، جس کے بارے میں آتا ہے ہم یوں کر دیں گے، یہاں کر دیں گے، وہ یوں یہاں والے سارے بیچارے ڈاکٹر وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایک خوراک دیں تو بندہ جناب مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، وہ بھی وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ اندازہ کریں ان کی بے بسی کا، وہ آخر میں سوری کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں، لفظ یہی بولتے ہیں سوری، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے بس۔ اس لیے میرے بھائی جب تک وقت ہے سارے بہانے ہیں، ہاں جی، وہ ہمیں انسان کو اللہ تعالیٰ ایک پیناڈول سی صحت دے دے، اور جب وقت کیا ہو جائے پورا، پھر میرے بھائی مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں بھی انسان کچھ نہیں۔ تو فرمایا جب تم وہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی مرنے والے کو کہ ابھی یہ ہم سے کیا ہونے والا ہے؟ جدا ہونے والا ہے۔ جن آنکھوں کو بھر کے وہ یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہاں جی، ابھی تھوڑے لمحے بعد یہ آنکھیں بند ہونے والی اور پھر دنیا میں کبھی نہیں کھلے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ دنیا کیا یوں بند ہوتی ہے نا تو یوں اگلی کھل جاتی ہے، اس کا معاملہ یوں ہے۔ جیسے ہم سوتے ہیں نا جی، بعض دفعہ خواب سونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، تو ادھر سے آنکھ کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی، بندہ سو گیا، اور آپ جانتے ہیں خواب میں وہ آنکھ کیا ہو جاتی ہے؟ کھل جاتی ہے۔ یعنی آگے ایک بڑا لمبا چوڑا منظر ہوتا ہے جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بالکل مرنے کے بعد یہی صورتحال ہوتی ہے، وہ قبر بالکل سامنے آ جاتی ہے، اس کی تنہائی، اس کی وحشت، اور دنیا میں کیا ہوا ظلم و تشدد، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے یا برے جو بھی، ان جیسی زندگی اس کی ہوگی نا، وہ ساری یوں سامنے آ جائے، ساری، اور سارا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا واقعی دھوکہ ہے۔ یہ جن کو میں سمجھ رہا تھا اپنا، یہ سارا ہی فراڈ تھا، تو سارے عارضی رشتے ہیں، اور ان کو بھی اصل اس طرح نبھانا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا کون راضی ہو جائے بول؟ لیکن ہم اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ بیچ میں نکال کے مطلب میں پڑیں گے، یعنی ماں باپ سے رشتہ داری ہے تو کس کیا ہے بولو؟ مطلب کی، جائیداد میں حصہ دے دیا تو بہت اچھی، اگر نہیں دے پائے ظالم ہے، ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہ ان کا اپنی چیز ہے تو کہاں سے لایا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ کے، اصل میں تو وراثت میں جب تک والدین زندہ، اولاد کا کوئی حق نہیں، ان کی اپنی ہے، کن کی؟ والدین کی، لیکن جو اولاد کی چیز ہے ان میں والدین کا حق ہے۔ مسئلہ ادھر ہے، مسئلہ الٹ بنایا ہمارے معاشرے میں، مسئلہ الٹا ہے، یعنی جو بیٹے کی چیز ہے اس سے اگر باپ نے استعمال بھی کرنا تو پوچھنا پڑتا ہے بیٹے سے کہ ناراض نہ ہو جائے، ورنہ آ کر وہ ڈانٹ بھی دیتا، بےزتی بھی کر دیتا، ابا جی خواہ مخواہ پھاڑ لے تو پتہ نہیں کتنا قیمتی ہے، خراب ہو گیا تو کنے ٹھیک کرانا ہے؟ بولتا ہے نا، بولو بھائی، یہ ابے کی چیز ہو، میرے اپنے ابے کی ہے، میری ہے نا، اس کو اپنی سمجھتا ہے۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے حوالے سے کہ وہ میری چیز استعمال کرتا ہے، یہ وہ مفہوم ذکر کر رہا ہوں، پوچھا تو حضور نے فرمایا تو اور تیرے مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی وہ بغیر پوچھے بھی ضرورت استعمال کر سکتا ہے، تو یہ جب چاہے اپنی منشا کے مطابق ضرورت و حکم دے سکتا ہے، یہ کر، تو پابند ہے، اور یہ کہیں نہیں آیا کہ تیرا باپ اور تیرا مال وہ تیرا ہے جیسے مرضی کرتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں میرے بھائی الٹا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم چھوٹے ہی بچے کا مین بنا دیتے ہیں، یہ بچوں کے لیے، یہ بچوں کے لیے نہیں بھائی، یہ ہم نے کمایا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس پر اس طرح خرچ کرنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اس میں خواہ بچوں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، بیوی پہ کر رہے ہیں، خاندان پہ کر رہے ہیں، قرب و جوار میں کر رہے ہیں، والدین پہ کر رہے ہیں، یار دوستوں کی دعوت کر رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس میں مقصد یہ ہو میرا اللہ مجھ سے کیا ہو جائے؟ کسی سے کوئی غرض نہ ہو۔ بچوں پر بھی خرچ کرتے ہوئے کہ آج کریں گے، کل یہ ہم پر کریں گے،
भाई पत्नी वो भी बचपन में होंगे तो हम चले जाएंगे तो हमारी मेहनत तो गई, हमारी तो गई। हम इसलिए खर्च कर रहे हैं कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह मुझसे क्या हो जाए। अब आगे मौका मिलता है उनको खिदमत का, ठीक है, नहीं मिलता वो अलग मसला है, वो खिदमत करते हैं नहीं करते वो अलग मसला है। हाँ जी, वरना ये तो यार मैं पाल पाल के देखो बूढ़ा हो गया, अब मेरी बारी है, ये तो बच्चे पूछते नहीं, फिर ये शिकवा रह जाता। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, ऐ लोगों उस वक़्त हम भी, अल्लाह फरमाते मैं अल्लाह की जात ज्यादा तुम्हारे से उसके करीब होते हैं, वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम हमें देख नहीं सकते। किसको? अल्लाह ताला। अल्लाह फरमाते हम भी अपने बंदे के बहुत करीब होते हैं कि कौन बंदा इस वक्त आते हुए हमारा कलमा पढ़ के आता है। जी हाँ, और ये ज़हन में रखें उस वक्त शैतान बदबख्त की बड़ा जोर लगा है, पूरे लाहो लश्कर के साथ आता है। और किताबों में लिखा है अपना कोई प्यारा फौत हो गया हो ना, माँ बाप जैसा, उसकी शक्ल में वो शैतान आकर कहता है यहूदी हो जा, ईसाई हो जा, इस्लाम को छोड़ दे, यानी ऐसे आकर भी वो अपना ताव पेच लगाता है, क्योंकि उस वक्त उसको भी पता है अब अगर ये कलमा पढ़ के गया तो क्या, किधर? जन्नत। इसके बाद मेरा कोई दाव पेच नहीं, और अगर अब ये हाथ आ गया तो आ गया, इसलिए वो भी पूरा जोर लगाते हैं। तो बहरहाल अब ये जो लोग कब्र पे अजान देते हैं इनकी समझ नहीं आती है किस लिए देते हैं, क्योंकि शैतान तो मरने के साथ इसका मामला क्या हो जाता है, बोलो खत्म हो जाता है। और नमाज के लिए देते तो नमाज, कब्र में नमाज का हुक्म नहीं है, बोलो कब्र में नमाज का हुक्म। और अगर ये कहते हैं कि फरिश्ते सवाल जवाब कर रहे हैं, तो अगर अजान से फरिश्ते भगाने हैं तो वो अजान से भागते नहीं, आते हैं सारे। बोलो क्या करते हैं? आते हैं। और अगर इनके यहाँ ये है कि वही बात है कि शैतान मुदाखलत करता है, तो शैतान कब्र में नहीं जाता साथ, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वह मुर्दे के साथ आके भी जाए। बोलो भाई, हाँ, बीमारियां साथ जाती हैं कब्र में, वो किधर होती हैं? दुनिया में खत्म हो जाती। बात जा भाई, अब तू फारग हो गया, अब तेरा मेरा ताल्लुक क्या है? खत्म। इसलिए हम देखो बड़े से बड़ा बीमार मरने से 4 लम्हे में बिल्कुल ठीक हो जाता, उमूमन यही जुमला होता है, यार मेरा खुद बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो बिल्कुल ऐसे लगता था फिट हो गया, लेकिन अचानक चाल। तो इसलिए मेरे भाई शैतान कब्र में नहीं होता, कब्र पे अजान की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला उन भाइयों को भी समझ नसीब फरमाए। तो बार अल्लाह फरमाते हैं फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, ऐ इंसान, यानी अब जो मुनकर लोग हैं ना कि कोई मरने के बाद जिंदा नहीं होना, हिसाब किताब नहीं होना, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम कहते हो कोई हिसाब किताब नहीं, तो तरजीउना इन कुंतुम सादिकीन, इस मरने वाले को वापस ला के दिखाओ ना, हमने मार दिया। कौन फरमाते? अल्लाह ताला। हमने इसकी रूह ले ली है, हम कहते हिसाब किताब होगा, तो मुनकर हो इतनी जुर्रत है तो इसको वापस ला के दिखाओ। फरमाया हम क़यामत वाले दिन जिंदा करके दिखाएंगे, सबको करेंगे जिंदा, बेशक सब जिंदा हो। तो बहरहाल इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने खास तौर पे मेरी और आपकी मौत की कैफियत बयान कर दी है। अब दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मौत में आसानी वाला मामला फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए, कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। वो अल्लाह वाले फरमाते हैं ऐ बंदे, जब तू दुनिया में आया था तू रो रहा था, सारे हंस रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लड्डू डाल रहे थे। अब तो दुनिया में यूं रहे कि जब तू दुनिया से जा रहा हो तू मुस्कुरा रहा हो, ये रो रहे, तू मुस्कुरा रहा हो। तो मुस्कुराहट उस वक्त आएगी जब जुबान पे क्या होगा? कलमा होगा, ईमान साथ होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, तो चेहरा खुद ब खुद खिल उठेगा क्योंकि खुशी होगी। हाँ जी, अब ये रो रहे होंगे, कोई कहेगा मेरा अब्बा था, कोई चाचा, कोई मामा, कोई भी किसी रिश्ते को याद करके क्या कर रहा होगा? तो फरमाया इनसे बदला लो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे रोने पर मिठाइयां खाई जब पैदा हुए थे, तो अब तू इनको रोता हुआ छोड़ के जा रहा है, तू हंसता हुआ जा, ताकि तेरी आखिरत की मंजिल क्या हो जाए? अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो उनमें से मैंने आपको एक दुआ बताई थी, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौती व फीमा बादल मौत, इसको सुबह शाम 28 मरतबा पढ़ लिया करें। इस दुआ के बारे में पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दिन को पढ़ने वाला दिन को फौत हो गया तो शहादत की मौत मरे, रात को पढ़ने वाला रात को मर गया तो किस कौन सी मौत है? बोलो। तो बहुत आसान है, मेरा ख्याल 28 मरतबा पढ़ते हुए 2 मिनट नहीं लगते,
اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت۔ اب دیکھ لو 15 یہ ہیں، اور یہ آپ ادھر سے 2 چھوڑ دیں گے، یہاں تک پہنچیں 28 ہو جائیں گے۔ کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ اور نیکیاں کمانے کا بہت آسان، بہت زیادہ نیکیاں کمانی ہو تو آپ دیکھو اربوں خربوں لوگ دنیا سے چلے گئے، تو آپ 28 مرتبہ پڑھ لیا کریں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ مختصر ہے، ورنہ یہ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات۔ آپ اس کو 28 مرتبہ کلمے کو پڑھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس لمحے تک جتنے مومن مرد عورت، مسلمان مرد عورت دنیا سے گئے ہیں، سب کے برابر آپ کو نیکیاں ملیں، سب کے برابر۔ اور یہ عمل بھی کرتے ہوئے میرا خیال 2 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات پڑھ کے دیکھیں، کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔